السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت اور حور سے متعلق کل میں نے آپ کو ایک درس دیا تھا جس میں آپ سے چند ایک باتیں ہوئی تھیں کہ جنت کیسی جگہ ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ یعنی کہ اگر پانی وغیرہ کی خواہش کرے گا تو اس کے پاس غلام جو ہے وہ خود ہاتھ میں کوزے لیے آ جائیں گے اور ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد، جس چیز کی وہ خواہش کرے گا مل جائے گی۔ ایک قطرہ بھی زیادہ یا کم نہیں دیا جائے گا، اور بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہ کوزے چلے جائیں گے یا وہ خود دام اٹھا کے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے اس ضمن میں کتاب صفت الجنت والنار، پھر اس میں باضابطہ فصل قائم کی انہوں نے کہ اس کے اندر جنت کے کھانے پینے سے متعلق فصل فی اکل اہل الجنت وشربہم وغیر ذلک۔ اچھا، اسی طرح ہر وہاں پر جو ہے نا، اب کھانا پینے کے تو ہو گیا، اب نجاست کوئی نہیں ہے، گندگی کوئی نہیں ہے، پخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل، کچھ میل ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ کمال ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الجنہ وصفت نعیمہا واہلہا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ معاملہ ہوگا وہاں پر۔ اسی طرح ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے اور اسے امام احمد نے المسند میں روایت کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر، آپ کی ہر سانس میں تکبیر جاری ہوگی، آپ کو زبان ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پھر ہم بات کب کریں گے اگر سارا وقت جو ہے وہ سانس میں تسبیح و تکبیر ہوگی؟ تو یہ باقصد اور بلا قصد مسلسل، جیسے آپ سانس اندر لیتے ہو باہر لیتے ہو نا، اس میں آپ کو کوئی محنت تو نہیں کرنی پڑتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے نظام ہے، ورنہ تو بندہ سانس لیتے لیتے ہی تھک جائے۔ وہی حال پھر وہاں پر ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور پھر فتح الباری میں بھی اسے نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال اسی طرح کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خدام کھڑے ہوں گے، خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا۔ کمال ہے نا؟ اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ جنت وہ جگہ ہے۔ یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے، وہ جو پہلی بات کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہ حضرت انس والی روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ یقوم علی رأسہ 10,000، 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، مع کل خادم صحفتان، ہر خادم کے پاس 2 پیالے، 2 کوزے ہوں گے، 2 پلیٹیں ہوں گی، جو مرضی کہہ لیں، ان میں سے ایک فضہ ہوگی، واحد من فضۃ، چاندی کی ہوگی، وواحدۃ من ذہب، اور ایک سونے کی ہوگی، اور ہر ایک میں تو ترغیب و ترہیب میں یہ روایت آتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر حلیۃ الاولیاء میں بھی آتی ہے۔ اچھا، جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو یہ نا کہ پہلا یہ جو ڈیمینشنگ فیکٹر ہوتا ہے جسے ہم اکنامکس میں بھی پڑھاتے ہیں کہ دوسرے بائٹ جو ہے نا وہ پہلے بائٹ سے کم مزیدار لگتا ہے۔ اگر سخت بھوک بھی لگی ہو نا تو جیسے ایسا بندہ کھانا زیادہ کھاتا جاتا ہے، ڈیمینشنگ فیکٹر آتا رہتا ہے، لذت میں کمی آتی رہتی ہے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے، جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں کئی مزے ہوں گے، ہر مزے میں ہر مزہ جو ہے نا وہ ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہوگا اور اس کو محسوس بھی ہوں گے۔ ایک کا احساس دوسرے کو روکے گا نہیں، مانے نہیں ہوگا، روکنے والا نہیں ہوگا۔ اچھا، جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کتاب الجنہ کہ من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلی ثيابه ولا يفني شبابه، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے۔
اچھا پھر پہلا گروہ وہ جنت میں جائے گا، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرے گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، آپس میں کوئی رنجشیں نہیں ہوں گی، کوئی ایک دوسرے کے خلاف دل نہیں ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ یہ کم سے کم 2 بیویاں حور عین میں سے، اور وہ 70 جوڑے بھی کون سے ہیں؟ نورانی جوڑے ہیں کہ انسان پہنے گا پر اس کو بار محسوس نہیں ہوگا، اور وہ 70 کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ایسے ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے کہ بندہ دیکھے گا تو سبحان اللہ کہہ اٹھے گا۔ جنت ہے نا، یہ ہماری دنیا تو ہے نہیں، وہاں رب نے تیار کیا ہے، یہ دنیا کے ڈیزائنر والا تو معاملہ ہی نہیں ہے، اور نہ وہ پرانے ہوں گے، نہ جوانی فنا ہوگی، اور جب چاہے لباس بدل لے، اور وہ حسن و جمال ایسا ہوگا ان حور عین کا کہ ان کی جلد ایسی خوبصورت ہوگی کہ اندر سے جو آپ کی جو ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے نا، یہ جو ہڈی کے اندر کا گودا ہوتا ہے یہ بھی نظر آئے گا، ایسی کلیئر اسکن اور صاف شفاف ان کی اسکن ہوگی۔ یہ جو لمپس ہوتے ہیں نا، پنڈلی جسے کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ دنیا میں تو بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا خوبصورت بنائے گا کہ اس سے اتنا نور جھمکے گا کہ بندہ اب حیران ہو جائے گا، کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی مثال بھی روایت میں آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت میں آتی ہے کہ اس کے اندر اس کی مثال ایسی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے نا، ایسے اتنی ایسی زبردست۔ اچھا، اور یہ اس وجہ سے ہے، اس کی وجہ بھی آتی ہے۔ اچھا، صرف صحیح بخاری میں یہ روایت نہیں ہے، یہ روایت اور کتب حدیث میں المعجم الکبیر میں بھی آتی ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر روشنی ڈالی ہے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے تحت کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ گویا یاقوت ہوں، مرجان ہوں، تو اس کی روشنی میں انہوں نے اس پہ یہ روشنی ڈالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی ہے، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ فَأَمَّا الْيَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أُدْخِلَتْ فِيهِ سَلَكًا ثُمَّ اسْتَصْفِيَتُهُ لَرَأَيْتَهُ مِنْ وَرَائِهِ، ایسا اس کا معاملہ ہوگا۔ یہ سنن الترمذی کی روایت ہے، ایسے ہی تھوڑی کہا ہے تمہارے رب نے کہ تیار کی ہم نے جنت، کہ جب تیار ہوتی ہیں نا چیزیں پھر ان کے معاملات بڑے جدا گانا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا نا، اس کے تو موتیاں تو وہ ایسے زبردست جنت کے موتی، ان میں سے ان موتیوں میں سے جو سب سے ادنا ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے، میں مفہوم دیتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں کہ ان کو آپ کے سامنے ایک جگہ جمع کر رہا ہوں، مختلف دروس میں مختلف احادیث جو آپ سے پہلے ذکر کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا، نہیں ایسا اللہ نے اسے حسن و جمال عطا کیا ہوگا۔ الترغیب والترہیب کی روایت ہے کتاب صفۃ الجنت والنار میں، پھر اس کو حدیث کو روایت کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ بھی اس کی ایک کوالٹی ہوگی۔ اور اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں، یہ بھی الترغیب والترہیب میں آتی ہے روایت کتاب صفۃ الجنت والنار میں۔ باضابطہ انہوں نے فصل قائم کی ہے فی ثیابہم وحلہم، کہ اس کے جو حلے ہوں گے، اس کے جو کپڑے ہوں گے، اس سے متعلق باضابطہ اس روایت کو لے کر آتے ہیں۔ تو ایسا اس کپڑے میں حسن و جمال جنت کا ہے نا، تو نور ہی نور ہے۔ اور مرد جب اس کے پاس جائے گا نا تو اسے ہر بار کنواری پائے گا، یہ بھی ایک خاص انتظام ہے۔
اچھا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا، یہ کنوارے پن کی ایک ہوتی ہے کہ جب پہلی دفعہ معاملہ ہوتا ہے کنوارے پن میں تو عورت کو ایک تکلیف ہوتی ہے. ہو سکتا ہے مرد کو بھی کوئی سینسیٹیو اسکن کی وجہ سے کوئی ایشو ہوتا ہے. تو بہرحال لیکن وہاں پر ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اس لیے اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ جب بھی ایک دوسرے کے پاس جائیں گے کنوارے بھی ہوں گے اور تکلیف بھی کوئی نہیں ہوگی. اس کو بھی ترغیب و ترہیب میں روایت کیا گیا. اچھا، اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر میٹھا ہو جائے. سبحان اللہ. یہ بھی ترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے حضرت انس بن مالک سے، اسی میں کتاب صفت الجنت والنار میں. اور اس میں باضابطہ انہوں نے فصل قائم کی ہے. فصل کا نام ہی ہے وصف نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی صفات. اور ایک آخری روایت اور آپ سے ذکر کرتا ہوں، پھر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اس روایت پہ کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے، یہ تو ایک سمندر 7 میں بھی تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے. یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور یہ بھی پھر ترغیب و ترہیب میں اسی باب میں آتی ہے، وصف نساء اہل جنہ کے تحت. پچھلی والی روایت حدیث 98 تھی، یہ حدیث 99 ہے. تو انشاءاللہ تعالی پھر اس سے متعلق چند اور باتیں پھر اگلے درس میں آپ سے ذکر کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.